پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت پاکستان میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف موجود ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی مفصل گفتگو کی، تفصیلی میٹنگ کی اور اس کے ساتھ بہت سی مفاہمتوں پر بھی دستخط ہوئے، جس میں پرائیویٹائزیشن، ایجوکیشن، تجارت اور لا اینڈ جسٹس اور دیگر اس میں شبہات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر پیٹرولیم ہے مصدق ملک صاحب، وہ پر امید ہیں کہ 2 سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آذربائیجان سے پاکستان میں اس سیکٹر میں آ سکتی ہے۔ آذربائیجان جو اس وقت ملک ہے یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، کیسپین بیسن کے بالکل ساتھ یہ واقع ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت توانائی کی جو ضروریات ہیں اس کو بآسانی یہ پورا کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ وہاں سے توانائی کی ترسیل کا ایک باقاعدہ نظام جو ہے وہ قائم کر لیا جائے۔ جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں یقیناً کوشش ہو رہی ہے کہ آس پاس جو جتنے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کریں، اس کے ساتھ ہماری جو معیشت کے دیگر لوازمات ہیں ان کو ہم پورے کریں، لیکن سیکیورٹی اور خاص طور پہ جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک فیصلہ جو کیا گیا تھا گزشتہ سال کے SIFC کے نام سے ایک کونسل بنائی گئی تھی، جس میں پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے اس میں جتنے نمائندے ہیں اس میں شامل ہیں، اور اسی کے تحت کام جو ہے وہ کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج DGISPR نے، پاک فوج کے ترجمان نے بھی گفتگو کی کہ پاکستان کی معیشت کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی، پاکستانی افواج نے، اس ادارے نے جو بھی اس میں کام کرنا ہوگا وہ پوری طرح سے وہ کام کریں گے، ان کی جو بھی ذمہ داری ہے جو سول حکومت ان کے ذمہ لگائے گی اس کو وہ پورا کریں گے۔ یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں، ہمارے سرمایہ کار ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، ان کا کانفیڈنس دوبارہ سے بحال ہو اور بغیر کسی خوف و خطر، کسی خدشے کے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ جب بھی آپ اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ اس قسم کے معاہدات میں جاتے ہیں تو نہ صرف اس سے آپ ایک دوسرے کے لیے معاشی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس سے کہ آپ کی دفاعی پوزیشن بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ان امور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جوہر سلیم صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شمس الاسلام صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سر تھینک یو ویری مچ آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر بین الاقوامی امور بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ۔ قمر چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سیکرٹری صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ آذربائیجان اور پاکستان سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی تو بڑی ہم گفتگو کرتے ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہیں، لیکن جو صحیح اس کا پوٹینشیل ہے، جیسے جو آس پاس کے ممالک اس سے یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ توانائی کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں، پلانز بھی بنے، منصوبے بھی بنے، پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، کیوں نہیں؟ آپ تو بہت پریوی ہوں گے ایسی انفارمیشن کے۔ جی دیکھیے، آپ نے صحیح کہا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی گہرے تعلقات ہیں اور بہت ہم آہنگی ہے، اور پولیٹیکلی بھی دونوں ملک ایک دوسرے کو ان امور پہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آذربائیجان کی جو پوزیشن کشمیر پہ ہے وہ پاکستان کی بہت سپورٹیو ہے، اور پاکستان نے جو قرہ باغ والا مسئلہ تھا اس میں ان کو بہت ہی زیادہ ہمیشہ سے اس میں سپورٹ کیا، تعاون کیا، تو وہ ہے۔ اسی طرح لیڈرشپ کے درمیان بھی بہت زیادہ رابطے جو ہیں، ہائی لیول کانٹیکٹس بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ رہا ہے جس طرح آپ نے کہا 2 شعبوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈ جو سی ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی چھوٹی رہی ہے، جو کہ ان کی اکانومیز کے حساب سے دیکھیں، 2022 کے فگرز دیکھیں تو وہ $40 ملین جو ہے، $8 ملین انہوں نے ہمیں ایکسپورٹ کیا، جس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کی طرف سے جو سب سے بڑی 70% جو ہے نا وہ نائٹروجن جو فرٹیلائزرز تھیں وہ تھیں، اور باقی کچھ آئل اور اس طرح کی چیزیں، پیٹرولیم پروڈکٹس۔ ہماری طرف سے ان کو تقریباً $32 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی، جس میں کہ زیادہ تر ہماری ٹریڈیشنل نہیں تھیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور رائس، یہ زیادہ بڑی آئٹمس تھیں اس میں۔ اب یہ بہت ہی چھوٹی ایک ٹریڈ ہے جو کہ جو جسے کہتے ہیں نا، جو پوٹینشیل ہے دونوں ملکوں کا اقتصادی تعاون کا، اس کے بالکل بھی کمنسریٹ نہیں تھی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس کی یہ کہ پاکستان کے جو ہے نا سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ 91 کے بعد جب یہ آزاد ہوئے تو پاکستان نے بہت اس وقت سے ایک فوکس کیا کہ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے، ٹریڈ بڑھائی جائے۔ ECO بھی بنایا گیا جو ابھی بھی ہے، جس میں ایران اور ترکی بھی شامل ہیں ان کنٹریز کے علاوہ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے علاوہ، لیکن وہ somehow وہ کوئی اتنا زیادہ ٹیک آف نہیں کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ جو پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل ہی رہا، اس میں ایکچولی ریئلائز نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ بہت کوشش ہو رہی تھی ان میں سے کئی ملکوں کے ساتھ، خصوصاً آذربائیجان کے ساتھ بھی، کہ اس پوٹینشیل کو جو اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ کس شعبوں میں ہے، جس سے توانائی میں ہے ان کی طرف سے۔ آذربائیجان ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے گیس کا، جو ہے نا
بلکہ رشین جو گیس دیتے تھے یورپ میں، آذربائیجان نے اس کو آلموسٹ ریپلیس کیا ہے بڑی حد تک وہاں پہ نا، اور اس وجہ سے ان کی اکانومی بھی بہت زیادہ بوم کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. پھر جیسا آپ کو پتہ ہے کارا باغ میں بھی انہوں نے اپنے جو کھوئے ہوئے علاقے تھے وہ واپس لے لیے ہیں. تو اس وقت آذربائیجان ایک بہت ہی اچھے فیز سے گزر رہا ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے بھی بڑی پاسبلٹیز ہیں. پھر ٹورزم میں بھی ہے. آپ کو پتہ ہے تقریباً 55,000 پاکستانی وہاں پہ جو ہے نا ہر سال جاتے ہیں. جو مطلب اگر یورپ لے سکتا ہے ان سے گیس یا توانائی کے جو ذرائع ہیں، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گیس پائپ لائن، وہ ترکی نے ان کو ہیلپ کیا، باکو چیہان ایک وہ جو ہے نا گیس پائپ لائن بنائی گئی، پھر اس کو آگے ادھر سے آگے یورپ تک. وہ بہت ہی زیادہ بڑا جو ان سے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آذربائیجان میں ہی تھا کچھ ماہ پہلے، اور صدر الہام سے بھی میری ایک مختصر سے ملاقات وہاں پہ ہوئی تھی. تو آذربائیجان کی آزادی کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سارے ذخائر ہیں، اور دنیا کی کمپنیز کو انوائٹ کیا. تو ایک بہت بڑا کنسورٹیم دنیا کی سب سے جو بڑی کمپنیز ہیں آئل اینڈ گیس کی، وہ آئے اور انہوں نے ان کے وہ ڈیولپ کیے سارے، اور پھر یہ پائپ لائنز بنائے. اب مسئلہ یہ کہ وہ پائپ لائن ساری اس طرف ہیں، یورپ کی طرف ہے ان کا رخ، ترکی اور یورپ کی طرف. ادھر نہ آنے کی وجہ؟ ادھر نہ آنے کی وجہ ایک تو اکنامک ریسورسز، دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ امن نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ زمینی راستے سے آنا تو افغانستان تو بیچ میں آتا ہے نا جی. تو یہ بڑی وجوہات رہی ہیں. اور پھر دوسری ہے کہ ہماری مارکیٹ بھی اتنی بڑی نہیں ہے، یورپ کی مارکیٹ اس سے بہت بڑی ہے. لیکن ابھی جو یہ وزٹ ہے اس میں میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ اس میں پہلی بار یہ ہوا ہے، اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو کانٹیکٹس کافی زیادہ ایکسپینڈ ہوئے ہیں نا، اس میں یہ کوشش تھی ایک تو کہ انرجی کے شعبے میں ایل این جی گیس میں فار ایگزامپل کافی سارا اس میں پوٹینشیل ہے اس میں. پھر کنیکٹیوٹی میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے بہت سے یہ معاہدات جو سائن ہوئے ہیں اس میں کنیکٹیوٹی شامل ہے. پھر یہ آذربائیجانی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کوئی کانکریٹ وہ دیں، کوئی تجاویز. تو اس کے بھی ایک معاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے سیکٹر میں بھی ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان معاہدات اور اس سے کچھ ایک تھوڑا سا یہ سپر کرے گا. سہیل اقبال بھٹی صاحب، آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، مطلب یہ پریزیڈنٹ کے اوپر آتے ہیں. انہوں نے آج ایک بات کی اور تھوڑا سا میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں مافیاز کھل کر کام کر رہی ہیں اور اسمگلروں کو سزائیں نہیں مل رہی. اب یہ پاک فوج کے ترجمان نے یہ بات کی ہے، ایک مضبوط ادارہ ہے اور ایس آئی ایف سی کے جو زیر نگرانی اس میں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس میں ان کی سے بھی ہے. یقیناً حکومت کو بھی وہ مشورہ دیتے ہوں گے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو جب اتنے پاورفل ادارے کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے اور سزائیں نہیں مل رہی تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی میں بیان کرتا ہوں، اور اس کی وجہ کے اندر جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کویشچنس کیے اور جو آپ کی اپنی کراس ٹیک تھی اور جو ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے، وہ بھی اس کا جواب بھی اسی میرے جواب میں آپ کو ملے گا شاید. اس پرابلم یہ ہے کہ ہم پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ایک آئینی اور قانونی ایک دائرہ کار ہے جس کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر انہیں کی سمگلنگ کے اندر جو اسپیشلی انرجی پروڈکٹس تھیں، یوریا تھی، فرٹیلائزر تھی، شوگر تھی، اس کی انہوں نے سمگلنگ کو بہت بڑے لیول تک روکا. ادروائز یہاں صورتحال بڑی مختلف ہوتی. لیکن اس سے بڑھ کر جب آپ کسی جگہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ آپ کی قانون کی گرفت میں آتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کے اداروں نے کرنا ہے، آپ کی ریلیونٹ منسٹریز نے کرنا ہوتا ہے، اور ان کا رسپانس بہت پور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے لفظ مافیا کا استعمال کیا، وہ مافیاز نہ صرف سمگلر کی شکل میں موجود ہیں، وہ مافیاز پالیسی کی امپلیمنٹیشنز اور پالیسی میکرز لیول کے آس پاس بھی موجود ہیں. ابھی آج آذری صدر یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج اپنا ایک دکھڑا وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیان کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے وٹنس ہوں گے. ٹھیک ہے، ریجنل سچویشن کے اندر جو ہماری افغانستان کی ایسی چیزیں جو گراؤنڈ روٹ سے ہمیں کوئی چیز کنیکٹ نہیں ہو سکتی، اٹس اوکے. لیکن آذربائیجان کی کمپنیز وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹریڈ کرتی ہیں. ان کی کمپنی ہے سکار کے ساتھ پی ڈی ایم کے دور حکومت کے اندر ایک بیسٹ ڈیل کی گئی ایل این جی سپلائی کرنے کے حوالے سے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہوگی، ان کے پاس اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ دنیا بھر کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ G2G بیسس کے اوپر ہم ان سے ایک کارگو لیں گے جو ایز اینڈ وین جب ہمیں ضرورت ہوگی. اور لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ دیکھ سکے گی کہ اس کو جو انٹرنیشنل پرائسز آئی ہیں ٹینڈر کے تھرو وہ بہتر ہیں یا سکار کمپنی کے آفر بہتر ہے. ایک لیول پلینگ اچھی فیلڈ پرووائڈ کی گئی. لیکن وہ مافیاز نے، وہ جن کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے نشاندہی کی، انہوں نے اس کے اندر مینوپولیٹ کیا اور اس ڈیل کو انہوں نے خراب کر دیا. کیسے خراب کیا؟ ایل این جی کارگوز کی پرائیویٹ کمپنیز سے آفر آئیں، ساتھ سکار سے بھی آفر لی گئی. سکار کی آفر کم تھی اور ہمارے جو ریلیونٹ ادارے تھے انہوں نے اس پرائس کو ڈسکلوز کر دیا پرائیویٹ سپلائر کے ساتھ، اور ان سے انہوں نے پرائس کو میچ کروا لیے، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ لے کے وہ کارگو ان کو اوارڈ کر دیا. یہ ایک ایسا ہمارا ایک ایسا رویہ تھا جو دنیا کے اندر کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اگر اس اپروچ کے ساتھ ہم کام کریں گے تو پھر میٹنگ ضرور ہوں گی.
ڈیلیگیشن ضرور آئیں گے, پرائم منسٹر بھی بڑی خلوص دل سے کوشش کریں گے, لیکن اس کے ثمرات آپ کی معیشت کو, آپ کے عوام کو نہیں مل پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سا پوٹینشل ہے ہمارے ریجنل ٹریڈ کے اندر. کوئی بھی ملک جس نے اپنی پراسپیرٹی کی طرف بڑھنا ہے, انڈیجنس ریسورسز کے بعد اس کی جو ٹریڈ ریجنل اس کی ٹریڈ ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, وہ بڑی میٹر کرتی ہے, اور ہم اس کے اندر انفارچونیٹلی بہت پور ہیں. ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا پالیسی میکنگ اور پالیسی میکرز کے لیول کے اوپر. بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہاں یہ کنیکٹیوٹی درست نہیں ہو پا رہی. بالکل ٹھیک. شمس الاسلام صاحب, ہم نے کچھ عرصے پہلے, بلکہ بہت عرصے پہلے بھی کچھ معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ, اور معاہدوں کے تحت ایک شک اس میں یہ تھی کہ اگر ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو ہم نے ایک مخصوص رقم ادا کرنی ہے ان کے کیپیسٹی چارج کی بات میں. آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کا جو معاہدہ ہے کہ آپ نے ان سے ایل این جی کے کارگو خریدنا ہے ہر ماہ میں ایک, لیکن اگر آپ نہیں خریدیں گے تو پینلٹی نہیں پڑے گی, آپ لینا چاہیں لیں, نہیں لینا چاہیں نہ لیں. اس قسم کے معاہدے آپ کے خیال میں کتنے انکریجنگ ہوتے ہیں, کتنے اچھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, دنیا میں کوئی بھی ملک جب ایگریمنٹ کسی دوسرے ملک سے کرتا ہے تو اپنے مفادات کو سب سے پہلے رکھتا ہے, پرائرٹائز کرتا ہے کہ پرائرٹی نمبر 1 کہ میرا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نیگوشیٹرز جو ہمارے رہے ہیں, انہوں نے جتنے بھی معاہدے کیے, میں کیونکہ کراچی چیمبر آف کامرس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, وہ تمام کے تمام ایگریمنٹ جو ہیں انٹرنیشنل کوالٹی کے نہیں ہو سکے, کیونکہ پاکستان کا انٹرسٹ کو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ دوسرے کنٹری کے ساتھ کیا انٹرسٹ کو دیکھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ کیا, آپ کی ہیوج اس کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ کا آیا, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکے اس ملک میں جس کی امپورٹس جو ہیں دنیا کی بہت بڑی امپورٹس ہیں, بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی ٹریڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنی امپورٹس کو 3 ٹیئر سے کنٹرول کیا ہوا ہے. نمبر 1 وہ کرتے ہیں ہائی ٹیرف سے, نمبر 2 کرتے ہیں کہ آپ کے جو کسی ایکسپورٹنگ کنٹری نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے ایکسپورٹرز کی اپروول, اس کے بعد پھر لوکل کوٹا ایشو. یہ 3 بیریئر آپ کیسے پورے کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ 3 بلین پہ کھڑے ہو, وہ 18 سے 20 بلین پہ چلے گئے اور اتنا ہیوج اماؤنٹ کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹ کیے, کون سا ملک ایسا ہوگا جہاں پر اس قسم کے ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنی آئی پی پیز کو یہ کہیں کہ پے اور ٹیک, انسٹال کیپیسٹی کے اوپر آپ ان کو پیسے دو. میں یہاں نام کوٹ نہیں کروں گا کسی کے, بہت سارے ایسے بھی پلانٹ آئے جو پرانے جنک تھے جن کو ریفربش کر کے نیا بنا کے انسٹال کر دیا, اوور انوائس کیا گیا, اور آج جو پاکستان کی اکانومی جو سنکنگ ایک شپ کے طور پہ بیچے بالکل جا رہی ہے, ماسز سفر کر رہے ہیں, وہ اس کا وجہ کیا ہے کہ آپ نے آئی پی پی سے ایگریمنٹ کیے. اب آئی پی پی 40 ہیں, اس کے اندر فارنرز بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں. اتنے سالوں میں 94 سے 92 90 سے یہ سٹارٹ ہوا تھا, ہپکو کا پہلا ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد پھر آپ کے جتنی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں دونوں بڑی پارٹیز نے یہ ایگریمنٹ کیے, لیکن انفارچونیٹلی جو نیگوشیٹر تھے ہمارے, انہوں نے صرف جو ہے سائن کیے ہیں, اس کو اسٹڈی نہیں کیا کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا. جو نیگوشیٹر جو بات کر رہے تھے آن بہاف آف پاکستان, یقیناً ان کے ذہن میں ہوگا نا کچھ کہ وہ اگر ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اور مطلب یقیناً اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں گے, یہ بھی نہیں ہم کہتے کوئی ایسا نالائق آدمی بیٹھ کے وہ سائن کر رہا ہوگا. وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے کیوں ایسا سوچا؟ میں آپ کو مثال دوں کہ 40 آئی پی پیز جن کی جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے فرنس سے, امپورٹڈ فیول سے, اور وابڈا اس کے سامنے تھا جو انڈیجنس واٹر جو پاکستان کا ہے اس سے سستی بجلی پیدا کر رہا تھا. ان آئی پی پیز نے کلوڈ کیا اس ادارے کے ساتھ جو موسٹ ایفیشینٹ ادارہ تھا 77 سے پہلے کا, اور پانی پہ سب سے سستی, آج بھی اس کی 3.5 روپے سے زیادہ کا بجلی کا مہنگا نہیں ہے. کلوڈ کر کے اس کے کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے اس کو انیفیشینٹ کر دیا. یہ کمال ہے کہ ایک بجلی جو پانی سے بن رہی تھی وہ سستی ہے. آج پاکستان $100 بلین کو کراس کر چکا ہوتا ہے اگر آپ کو بجلی وہی پانی والی مل رہی ہوتی ہے. آپ نے جان بوجھ کے اس کو انورکیبل کر دیا, اس کو بند کرا دیا, اس کو کھڈے لائن کہتا ہوں لگا دیا, اور یہی آپ کا ماسز کے ساتھ ہو رہا ہے. ویری رائٹ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, ابھی یہ بات کی تھی شمس الاسلام صاحب نے کہ معاہدے ایسے جو ہم معاہدے کرتے ہیں کمپنیز کے ساتھ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, سیکرٹری خارجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, بھی اس پہ اظہار خیال کریں گے, لیکن جیسے فری ٹریڈ ایگریمنٹ آپ نے کسی ایسے ملک کے ساتھ کیا کہ جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا اور نقصان ہوا بلکہ, یا آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے کہ جو لانگر رن میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ دے رہے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے یا ان کو ختم کر دیا جائے کسی صورت میں تو آپ کو لیے بھلا ہو. اب یہ اس میں ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں, وہ انٹرنیشنل آربیٹری ٹرائیبیونلز یا کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, ہم نے دیکھا کارکے کے کیس میں بھی. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ قبل از وقت ایسے معاہدوں سے اپنی جان چھڑا سکیں, یا اگر کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کسی ملک کے ساتھ ہوا ہے اس کو ریویو کر سکیں, کیونکہ آپس کے تعلقات بھی ہیں؟ کیا یہ مشکل بات ہے یا اس پہ کوئی بات نیگوشیشن ہو سکتی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل بات ہے، اور یہ بات بالکل ہو سکتی ہے. جیسے ایران کے ساتھ ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں مینج کر رہے ہیں. ہم نے معاہدے ان کے ساتھ 2013-14 میں کچھ اور کیے تھے، اور ابھی ہم ان کے ساتھ ٹائم بائی کر رہے ہیں، اور اب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جیسے ہمارا بڑا اچھا دوست ہے چائنا، اس کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک میں کسی جو حکومت ہے وہ جو پالیسی بنائے گی وہ عوام کے لیے بنے گی، اور ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ آف دا کنٹری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے بہت سارا جو ہمارا ڈسکورس ہے ملک کے اندر میڈیا میں، وہ پولیٹیکل اور ان چیزوں کے اوپر ہے جو شاید ڈائریکٹ پبلک انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے. پبلک انٹرسٹ میں چیزیں یہ اکانومی ہے، ایجوکیشن ہے، ہم کیونکہ یہ مین اسٹریم میڈیا پہ آتا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح فالو اپ ڈسکشنز نہیں کرتے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر دین وہ حکومت کے اوپر اکثر پریشرائز بھی نہیں کر سکتے، اور عوام ایجوکیٹ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے اصل یہ جو ہمیں مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے، یا یہ آپ باقی درست بہت کہہ سارے رہے جو اس ہیں. طرح کے ایک مسئلے. سوال آسان لفظوں میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اگر کسی ایک دوست ملک کے ساتھ ہم یہ چاہیں، شمس الاسلام صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ہم جو ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ یہ کیسے شروع ہوگا؟ کون کرے گا ایسے؟ کون انیشیٹو لے گا؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، کیوں نہیں ریویو ہو سکتا؟ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ بھی ریویو ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں دیکھیں اس میں آپ کی پرائورٹی کیا ہے. حکومت کو ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مختلف حکومتیں آتی ہیں اور جو بیوروکریسی ہے ان کو بتانا چاہیے. جیسے چائنا فار ایگزامپل، ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹ ہیں، اگر ہم آپس میں ان ایگریمنٹس کو ڈسکس نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی امریکہ آئے گا، کوئی افغانستان آئے گا، بھارت ہماری مدد کرے گا؟ یہ ہمیں خود ہی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور بولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں ماضی میں کچھ ایسے ایگریمنٹس ہو گئے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں تھے یا کمپٹیٹو نہیں تھے، جو کہ اکثر باتیں بھی اس حوالے سے کی گئی ہیں، تو ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم ہوسٹیج بن جائیں ان ایگریمنٹس کے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو پیمنٹس ہونی ہیں وہ عوام کے لیے چیزیں آتی ہیں، نہ کہ کچھ لوگوں کے لیے آتی ہیں. سو ضرور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور پبلک ڈومین میں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، تاکہ یہ چیزیں ایٹ لیسٹ کسی لاجیکل کنکلوژن میں پہنچیں. ویری رائٹ. سیکرٹری صاحب، کوئی بھی، یعنی آپ تو بالکل بہت سارے ایسے ایگریمنٹس کو شاید آپ نے آتھر بھی کیا ہو یا کم از کم انڈورس کیا ہو، ویٹ کیا ہو. کوشچن از دس کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، سو الٹیمیٹ گول تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو فائدہ ہو. تو اگر کوئی ایگریمنٹ بعد میں جا کے ایسا ثابت ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا ریویو کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہوتی ہے. جس طرح قمر چیمہ صاحب نے کہا خصوصاً دوست ملکوں کے ساتھ، تو اس میں اب یہ کافی سارے انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا 10-12 سال پہلے، تو اس وقت اس کو نیگوشیٹ اچھی طرح سے نہیں کیا گیا تھا. ہماری سائڈ سے بہت سی غلطیاں اس پہ ہوئیں، اور اس کی وجہ سے دیکھیں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بیلون کر گیا ایک ٹائم پہ کہ تقریباً ایک ٹائم پہ $24 بلین تک وہ چلا گیا تھا، جو کہ ہم بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. اور آئی تھنک وہ ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا اس میں شاید وہ ایک وجہ بھی تھی. اچھا، اس میں یہ میں بتاتا چلوں البتہ کہ وہ ایگریمنٹ آلریڈی ریویو ہو چکا ہے. وہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے چائنا کے ساتھ سائن کیا تھا وہ کچھ سال پہلے ریویو ہوا، اور اس میں کافی ڈیٹیل ریویو ہوا، اور اس کے بعد سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے. لیکن ابھی بھی وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے جو پاکستان اچھا تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ ہم یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے کیوں ہیں؟ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہماری پروڈکٹس آپ کے ملک میں، آپ کی پروڈکٹس ہمارے ملک میں، جو وہ ڈیوٹیز ہیں، ٹیکسز ہیں، ان سے کئی چیزوں میں ایگزمپشن حاصل کر لیں گے. کیا یہی بات ہے؟ جی دیکھیں بیسکلی اس میں ڈفرینٹ جو ہے نا ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے WTO کے اندر جو میکنزم ہے نا، جس میں آپ MFN کہتے ہیں، موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہے. اچھا MFN اس کو کہتے ہیں، اور وہ لگتا ہے شاید بڑا آپ نے موسٹ فیورڈ کو دے دیا، لیکن اصل میں وہ ایک نان ڈسکریمنیٹری ہے کہ آپ انہیں سے اسی لیول پہ کریں گے جسے باقیوں پہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ جن کو کہتے ہیں، یہ اس سے آگے کی سٹیج ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو فری ہوتا ہے قسم کا، جس میں سب سے زیادہ اب جو ہے ریسٹرکشنز کم ہوتی ہیں، وہ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن نیچرلی وہ بھی جب سائن ہوتے ہیں تو اس میں آپ بہت سی چیزیں، جس طرح انہوں نے اپنی سائڈ سے چائنا نے جو جس طرح بتایا بھی گیا، کچھ انہوں نے اپنی مارکیٹس اس میں پروٹیکٹ کی، کچھ ہم نے بھی اپنی سائڈ سے پروٹیکٹ کیا، حالانکہ ہم اس کو اتنا اچھا پروٹیکٹ نہیں کر سکے، لیکن وہ ڈیٹیل ریویو ہوا. یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اچھا یہاں پہ ایک کوالیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر وہ دوست ممالک ہیں تو پھر آپ ریویو میں چلے جاتے ہیں، ہوتا بھی ہے جس طرح اس والے معاہدے میں ہوا. لیکن جب آپ کمپنیز کے ساتھ کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ دنیا میں، وہ اس طرح سے ریویو نہیں ہو سکتے انلیس کہ ان کی آمادگی ہو. اور اس میں پاکستان نے بہت نقصان بھی اٹھائے ہیں. دیکھیں یہ جو ریکوڈیک والا ہوا، بیرک گولڈ کو ایک ٹائم پہ ہمارے خلاف $8 بلین $8 ارب کا ہمارے خلاف ان کو ایک سیٹ سے مل گیا، بعد میں ہم نے سیٹل کر لیا. حالانکہ وہ کریش ہو جانا تھا، مطلب اس میں ان کی غلطیاں بھی شامل تھیں،
اس طرف سے ایسی چیزیں تھیں جو سے کہ جس کی وجہ سے وہ بعد میں وہ ان کو ملنا نہیں تھا اوارڈ, لیکن ہم ایک بار گھبرا تو گئے اور بعد میں پھر ہم نے ان سے ری نیگوشیٹ کیا اور بالکل مختلف. اسی طرح اور کئی کمپنیز نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹس میں, ٹریبونلز میں جیتے بھی ہیں. وہ ایک تھا جس میں کہ جو ہے نا کوئی چیف جسٹس نے اس وقت کے ایک فیصلہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. تو بات یہ کہ جب آپ پرائیویٹ کمپنی سے کرتے ہیں, اب یہ آئی پی پی سے اگر آپ کریں گے نا اس وقت, اگر ان کی مرضی کے خلاف آپ کوئی چیز کرنا چاہیں گے وہ فوراً ایکسڈ میں یا اس طرح کے اداروں میں چلے جائیں گے اور وہ ٹھیک ٹھاک آپ کو پرابلمس میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر آپ ان کو مطلب جو ہے نا ایک ون ون سچویشن کریٹ کریں گے جس میں کہ مشترکہ جو ہے نا تعاون کے تھرو, نیگوسیشنز کے تھرو اس میں تھوڑی سی بہتری لانا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویری کیئرفلی. ویری رائٹ. سہیل اقبال بھٹی صاحب, جب یہ معاہدے ہوئے یا ہم جب توانائی کے حصول کی بات کرتے ہیں تو جب بھی آپ توانائی کے حصول کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, بہت سارا اس میں ذرائع مبادلہ آپ کو لگانا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر گیس بجلی وافر مقدار میں ہوگی تو ہماری انڈسٹری چلے گی, اس سے کاروبار بڑھے گا, اس سے جی ڈی پی گروتھ ہوگی, اس سے ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے. سو یہ سوچ یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی انڈسٹری نہ چلے, آپ اتنی مطلب جتنی آپ کا ٹارگیٹ ہے اتنی ایکسپورٹ نہ کر سکیں تو پھر یہ نقصان ہے. نہ صرف وہ نقصان ہے کہ بلکہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا وہ بھی آپ کو ریٹرن واپس نہیں ہوتا, اور پھر جیسے بھی سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے پھر وہ کمپنیز جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات میں بڑے پریشر میں ڈال دیتی ہیں. تو یہ پالیسی کیا ہماری ٹھیک تھی, ہمارے انوائرمنٹ ایسی رہی کہ ہم اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے؟ ہماری پالیسی ٹھیک نہیں تھی اور اس کے اندر کچھ انٹینشن بھی ٹھیک نہیں تھی. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جو اب وقت ثابت کر رہا ہوں ان چیزوں کو, اور اس کے اندر بھی وہی فیکٹر ہے جو آپ نے پہلے کویسچن میں لفظ ایک مافیا کا یوز کیا تھا. میں اس کی 2-3 ایگزامپل دینا چاہوں گا آپ کو. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جب بھی جس شعبے کے اندر بھی آپ بہتری لانا چاہتے ہیں وہاں پہ پہلے مسائل ہوتے ہیں, آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ نے ڈیسیژن کرنے ہے اس پالیسی کے نتیجے میں اگر آپ ایک شارٹیج سے نکلنا ہے آپ نے, تو آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایکسیس کو سچویشن میں نہ چلے جائیں, اتنی چیزوں کی کثرت نہ ہو جائے کہ آپ اس کو مینیج نہ کر سکیں. تو یہ ایک بڑی یونیک طریقے سے آپ نے فیئر انٹینشن کے ساتھ آپ نے پالیسی تیار کرنا ہوتی ہے. لیکن یہ چیز آبویس ہے, ہمارے ہاں کرائسس تھا, لیکن اس کرائسس کے اندر بہت سے لوگوں نے اس کو اپارچونٹی میں بدلا اور اس کے اندر ہم نے ایکسیسو ایڈیشن کیا جنریشن کیپیسٹی کے اندر. وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, مطلب سابق سیکرٹری پاور یونس ڈھاگا صاحب, انہوں نے لیٹر لکھا تھا آفیشلی پرائم منسٹر پاکستان کو اس وقت 2015 میں غالباً, 3 دن بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان جو لیٹر لکھا تھا آج وہی کچھ ثابت آ رہا ہے کہ آج ہم کیپیسٹی ٹریپ کے اندر ہے. دوسرا بڑا مسئلہ ہے جب ہم ایگریمنٹ, مطلب وہ لوگ یعنی آپ ان کو جانتے ہیں اگر, تو یقیناً جو ہمارے اس وقت پالیسی ساز اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں, جو فیصلہ ساز اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھی جانتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی جانتے ہیں, ڈیفینیٹلی جانتے ہیں, لیکن اب سب کی مجبوری ہے کہ شاید اس طرف نہ جا سکے چونکہ یہ سوورن ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, ان کی کانسرٹ کے بغیر آپ ان کو اوپن نہیں کر سکتے. لیکن ایگریمنٹ تو چلے ہو گئے نا, لیکن جس شخص نے غلط ایگریمنٹ کیا اس کو تو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سفر 75 سال میں کرتے کرتے صورتحال خراب ہے, وہ اپنے آگے بڑھنے وے فارورڈ کیا. وے فارورڈ یہ ہے کہ آئی پی پیز جتنے لگے, 1994 کی پالیسی تھی, 2002 کی تھی, یہ 2013 کی پالیسی, یہ 15 میں آئی. اس کے تحت صرف سی پیک کے علاوہ جتنے پاور پروجیکٹس تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے شہزاد صاحب. اس کے اندر ایگریمنٹ ڈسکشن کی گئی اور میوچل کانسنٹ کے ساتھ ایگریمنٹس کے اوپر کچھ ڈالر ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا گیا, 140 بلین کا فائدہ ہوا. چائنیز نہیں مان رہے. اگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے جیسے بھی غلط فیصلے کیے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, اب تھوڑی سی توانائی صرف کریں اور چائنیز کو منائیں کہ آپ بھی اپنے ایگریمنٹس کو ریوزٹ کریں, جو کہ اسی کے اندر ان کی بھی بھلائی ہے اور اسی کے اندر پاکستان کی عوام کی بھی. ویری رائٹ. شمس الاسلام صاحب, ابھی جب یہ ہیڈ آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹ آتے ہیں, اب آذربائیجان ایک اہم ملک ہے, توانائی کی دولت سے مالا مال ہے, ہم توانائی کی ضروریات اپنی پوری کر سکتے ہیں, یہ اس کو کیپٹلائز کیسے کیا جائے؟ صدر صاحب آئے, انہوں نے بات کی, انہوں نے ایگریمنٹس کیے, یقین دلایا کہ جی ہو جائے گا. سو اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ آذربائیجان سے پاکستان میں اگر ترسیل کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کام شروع ہو جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ہائی پروفائل وزٹ کے باوجود بہت وقت لگ جاتا ہے. سو وقت کیوں لگتا ہے, اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, کس کا اس میں کام ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. دیکھیں ڈیکیڈس میں پاکستان نے ریجنل ٹریڈ کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دی, سیریسلی نہیں لیا. RCD بنی, ECO بنی, آپ کے کئی بلاکس بنے اور آپ نے بڑے ایگریمنٹ بھی کیے, لیکن اس کے اوپر سیریسلی کام نہیں ہوا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ آپ جب 2 ہیڈ آف دی اسٹیٹ سائن کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹینڈرڈ ایک فارمیٹ ہوتا ہے MOUs کا. اس کو فردر آگے بڑھانے کے لیے آپ نے پھر منسٹریز لیول پہ آپ نے ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیرف ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں, کیا ڈیوٹی اسٹرکچر ہوگا, کیسے ٹریڈ کرے گی, کیسے ٹرانسپورٹ آپ کے پاس آئے گی. اس کے اوپر جب کام نہیں ہوا تو آپ اب یہ دیکھیں نا, یہ کیرک جو ایریا ہے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کا,
कि मोर देन 55-60 बिलियन का ब्लॉक है। सिर्फ आज़रबाईजान की जो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो कोई अराउंड 25 बिलियन डॉलर की है। ये आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान नज़दीक तरीन उससे मुल्क है, लेकिन यूके की एक्सपोर्ट उसको ज़्यादा हो रही है, वहाँ से टर्की एक्सपोर्ट कर रहा है। हम किसी भी टॉप 3 या टॉप 5 में सप्लायर में कहीं नज़र नहीं आते। हमारी तो सिर्फ फ्यू मिलियंस की ट्रेड हुई है। देखिए जी, वजह यही है कि हमने जो एग्रीमेंट्स को लेके इंप्लीमेंट कराना था, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। अफगानिस्तान का तो आपको पता है वार टॉर्न इलाका है, वहां से तो आप पूरे, जब तक वहां पीस नहीं आता आप ट्रेड नहीं कर सकते उस रास्ते से। दूसरा आपके पास चॉइस था कि आप ईरान के जरिए आप लेके जाएं, लेकिन अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा TIR जो स्टार्ट हुआ है उसमें भी ईरान जो है आपकी जो कस्टम्स के इशू हैं वो उसको थोड़ा इम्पेड कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। आप फ्रीली, आप देखने को तो कुछ ट्रायल बेसिस पे आपने शिपमेंट कर दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी अभी तक वर्केबल नहीं है कि एक आम आदमी, आज मेरे पास रशिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं इंपोर्ट करना है राइस उसको, और वाया लैंड रूट मुझे सस्ता पड़ता है क्योंकि रेड सी में अगर मैं जाता हूँ तो मेरा उसका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, मुझे फ्रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो चार्ज लग गया। ये कोई 17-18 दिन में आपको बाय रोड पहुँच जाएगा कंसाइनमेंट, लेकिन ईरान आपको रुकावट डालता है। हम कहते हैं ब्रदरली कंट्री है, हम एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो ट्रू स्पिरिट है ना, जो सिंसियर होनी चाहिए वो हो, और हमारे निगोशिएटर्स को उसके ऊपर लड़ना चाहिए बैठ के। टॉप जब आप करते हो तो फिर आप देखो कि पाकिस्तान उसे अचीव क्या करेगा। वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। कमर चीमा साहब, अभी जो वज़ीर आज़म साहब और अज़रबैजान के सदर का जो आपने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और एक ऐलान किया गया कि दोनों ममालिक के माबैन जो 2 तरफ़ा तिजारत है उसको $2 अरब तक ले जाया जाएगा। ये $2 अरब का जो टारगेट है ये कितनी मुद्दत में और कैसे अचीव हो सकता है, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसियाँ वज़ा करे या पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी ऐसे क्या काम करे कि जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में हो? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद ही कहते हैं कि ये जो MOUs है ना, ये हम करते तो बहुत है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना फाइनली इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सो MOUs तो हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना इज एन इम्पॉर्टेंट वन थिंग। सेकेंडली मेरा ख्याल है ये जो अभी सर पहले बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मसला है। आप अपनी मार्केट्स को, अपने लोगों को कैसे एक्सेस देंगे कि वो सेंट्रल एशिया पहुंचे, वो रशिया में पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर हमें रशिया ने कहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ज्वाइन करें, तो हम क्या कर रहे हैं उस हवाले से? दुनिया इस वक्त जो है वो जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, ट्रेड रूट्स के ऊपर देख रही है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है। हमें इंपोर्ट अगर करना है, हमारी 240-50 मिलियन की आबादी है जी, हमें आज अगर थोड़ा सा वक्त बचा लूं, आप बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा ना वो जरा वो कर दें, नैरो कर दें, इसको टारगेटेड कर दें। पाकिस्तान अज़रबैजान दोनों ममालिक की टॉप लीडरशिप साथ बैठी है, बात कर रही है, इसके बाद मतलब कोई गुंजाइश नहीं बचती कि दोनों ममालिक ये टारगेट अचीव ना कर सकें। अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए वेरी क्विकली दोनों ममालिक के माबैन? देखिए जी, स्टेप्स तो ये होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो कनेक्टिविटी के रूट्स हैं वो तय होने चाहिए। क्या ट्रेड हमें जो अभी बिजनेसमैन जो थे अभी बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि हमें, आप कहते तो ईरान बड़ा अच्छा है लेकिन हमारी तो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, अफगानिस्तान को ऐसे कैसे मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये रूट्स पहले तो सबसे पहले, फिर ब्यूरोक्रेसी, अक्सर जो रेड टेपिज्म के मसले आते हैं एक्सपोर्ट के वाले से, उसको एड्रेस किया जाए। फिर आपको कल प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि फ्रेट के लिए हमारे पास अपने शिप्स ही कोई नहीं, हम $5 अरब देते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें एट होम बहुत सारे मसलों को हल करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को भी मैनेज करना पड़ेगा। बिजनेसमैन जो है वो कैपेसिटी रखते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और सो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करना चाहिए। वेरी राइट। सेक्रेटरी साहब ये फरमाइएगा कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं होती तो हम उसका इंतजार करते हैं जब वो ठीक होगी फिर तिजारत शुरू होगी, या कोई ऑल्टरनेट भी अपनाया जा सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के माबैन जो तिजारत पाकिस्तान के माबैन? देखिए, अल्टरनेटिव रूट्स हैं ऑफ कोर्स, और शिपिंग रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं। ज़्यादातर दुनिया में ट्रेड तो उसके थ्रू होती है। आई थिंक जो मसला है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स को आप किस तरह से आपस में मिलाएं, और उसमें वो देखिए, जब तक देखिए गवर्नमेंट्स जो भी कर लें, अगर प्राइवेट सेक्टर्स में दोनों तरफ उनको फायदा नजर नहीं आएगा, मुनाफा नजर नहीं आएगा, तो वो क्यों ट्रेड करेंगे आपस में? प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि जी हम तो तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अपनी गुड्स कैसे लेके जाएं, कंपेटिटिवनेस का इशू आ जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट बढ़ती है वो हमें पड़ती है। अगर अफगानिस्तान के हालात ठीक हो तो आसानी हम ये तिजारत कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान के हालात ठीक करना या तो अफगान हुकूमत के हाथ में है, या शायद पाकिस्तान अगर कोई बातचीत कर सके उनसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स।
دیکھیں میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اس میں جو کامیاب ماڈل تھا نا یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ جنہوں نے ٹریڈ بھی اسٹیبلش کی بہت زیادہ ان کی آزادی کے بعد اور انویسٹمنٹ کوآپریشن بھی بہت زیادہ کامیابی سے کی, وہ ایک ملک ہے ترکیہ. تو ترکیہ نے جس طرح سے کیا, اور وہ میں نے خود بھی دیکھا کئی بار کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جب پرائم منسٹر جاتے تھے وہ اپنے ساتھ 30-40 جو بڑی کمپنیز ہوتی تھیں جو ترکی کی, اور ان میں سے کئی کمپنیز ایسی ہیں جو ملٹی بلین ڈالر کمپنیز ہیں جو اس وقت ملٹی نیشنلس ہیں, لٹرلی ان کی 10-10 بلین ڈالر تک کی سال کی ان کی ٹرن اوور ہے, ان کو لے کے جاتے تھے. وہ پھر ان کے درمیان اور ادھر کے بزنس مین کے درمیان میٹنگز ہوتی تھیں. ان کو اسٹیٹ ایک قسم کی ان کو جو گورنمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا ایک فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, لیکن اس میں جو پھر معاہدات ہوتے تھے نا وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچتے تھے. گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ صرف انسٹیٹیوشنل میکینزمز جو ہے نا وہ فراہم کر سکتی ہے, فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے, پر اس سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں ابھی انرجی کے آپ کو اس وقت شارٹیج ہے, ان کے پاس انرجی کی بہت زیادہ ہے, فراوانی ہے, تو اس میں اور ممکن ہے کیونکہ ابھی یہ جو معاہدات ہوئے اور مجھے پتہ ہے کہ ایک آدھ سال سے اس پہ لگے ہوئے ہیں, یہ منسٹر فار پیٹرولیم بھی کافی سارے دورے کرتے رہے ہیں آذربائیجان کے, تو کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اگر آپ سے فار انسٹنس کہ اگر آپ ابھی سیکٹری خارجہ ہیں اور آپ سے کوئی بزنس مین آ کے کہتا ہے کہ سر ہم تیار ہیں لیکن ہمیں کوئی رستہ بتائیں کہ ہم اپنی گوڈز بآسانی طور پہ لینڈ راؤٹ کے ذریعے کہاں لے کے جائیں, تو آپ کیا کہیں گے, کیسے لے کے جائیں گے؟ اچھا کہ فرض کے بکاز ابھی تو میں سیکٹری خارجہ نہیں ہوں, لیکن دیکھیں جو بزنس مین ہے نا, جو ہمارے بزنس مین ہیں, جب ان کے وہ بھی اپنی آسانی ڈھونڈتے ہیں, ان کے لیے سب سے آسان کیا ہوتا ہے, یورپ. اچھا جی ایس پی وہاں پہ پلس ہمیں ملا ہوا ہے, ان کو ٹیرفس بھی نہیں کافی ساری کیٹیگریز پہ ملتے, ایک بنے بنائے بینکنگ چینلز بھی ہیں, ایک بنے بنائے شپنگ راؤٹس بھی ہیں, بنی بنائی جو ان سے نا وہاں پہ کمپنیز کے ساتھ ان کے معاہدات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح نارتھ امریکہ ہے. ہمارے بزنس مین جنرلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہے, اور یہ میرے خیال میں کہوں گا جب تک ہم اس کو سالو نہیں کرتے نا باقی یہ ساری چیزیں کافی ساری حد تک باتیں ہی رہیں گی. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو 2/3 ٹریڈ ہے نا دنیا میں وہ ملٹی نیشنلز کے بیچ میں ہوتی ہے. اب پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ملٹی نیشنل نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بڑی کمپنیز نہیں ہیں. جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کے کوالٹی کنٹرول, ان کا مارکیٹنگ نیٹ ورکس, ان کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو پیسہ لگانے کا, پھر وہ تھوڑا سا رسک بھی لے سکتے ہیں. جب آپ کی اس اسٹیج کی کوئی بڑی کمپنیز ہی نہیں ہے, اور جو تھوڑی بہت دیکھیں نا ہماری 70% تو ٹیکسٹائلس ہے, اور میں جرمنی میں کیونکہ سفیر رہا ہوں میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ جو آرڈر سارے ان کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر ہائم ٹیکس پہ جا کے ملتے ہیں. اچھا وہ بندے بتائیں ان کے آرڈرز ہیں وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. ان کے پاس جو ہے نا جو بڑے سب سے بڑے آپ کے سب سے بڑے ایکسپورٹر پاکستان میں جو اس وقت ہے نا ان کی $500 ملین کی ایکسپورٹ ہے, وہ اسٹائل ٹیکسٹائل ہے, باقی تو سارے اسے بہت چھوٹے ہیں. اب وہ جو ہے اب اس طرح کے ایکسپورٹرز نہیں ہے کہ وہ نئی مارکیٹ جا کے تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آذربائیجان میں آپ ٹیکسٹائل تو ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے, جو کہ آپ کا سب سے بڑا سیکٹر ہے. مطلب آپ کی میں نے ابھی جو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ صرف تھوڑی سنتھیٹک ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ فیبرکس کی, کوئی ٹیکسٹائلس کا کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ اسی طرح جو آپ کی اس کے بعد جو بڑی ایکسپورٹس ہیں لیدر پروڈکٹس ہیں وہ بھی آپ نہیں ادھر اتنی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چلے اس کے بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر نہیں, اور گورنمنٹ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے جو لیڈرز جب دورے کریں یا ادھر سے آئے تو اس میں پوری کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس ڈیلیگیشن میں 30-40 بڑے کمپنیز کے جو لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز. ایک چیز اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کیونکہ آج گفتگو ہوئی تھی اور پھر میں آگے جاتا ہوں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آذربائیجان کا بہت فرم سٹانس ہے جو پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے. آج بھی آذربائیجان کے صدر نے گفتگو کی اور کشمیر پر پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. پاکستان بھی سپورٹ کر رہا تھا جو کاراباخ میں ایک ایشو چلا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا, لا کے واپس لیے. یہ ڈپلومیسی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اکانومی اپنی جگہ پہ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اہم ملک ہے اور وہ ہماری سپورٹ پہ کھڑا ہے اس وقت. دیکھیں یہ ڈپلومیسی اس لیے اہم ہے کہ جب ہم دنیا میں جو انٹرنیشنل فورا پہ جاتے ہیں جیسے ملٹی لیٹرل بڑے جو یونائٹڈ نیشنز ہے مثال کے طور پہ, OIC ہے دوسرے, اس وقت آپ کو یہ اس قسم کی سپورٹ بہت. اب کتنے ملک ہیں دنیا میں اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو اتنا کلیئر سٹانس لیتے ہیں کشمیر پہ, جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ پہ. بہت تھوڑے ملک ہیں جو اتنا کلیئر سٹانس لے رہے ہیں اس پہ. تو اس میں اس وقت یہ سپورٹ ان کے لیے بہت ضروری ہمارے لیے ہوتی ہے. اسی طرح کاراباخ میں جو ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ہم نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا جب دنیا میں بہت کم ملک تھے جو ان کو اس طرح کی مطلب انکوالیفائڈ سپورٹ دے رہے تھے. تو اس طرح کی جو پارٹنرشپس ہیں نا, اور اس چیز کا وہ بہت ظاہر احترام بھی کرتے ہیں. میں تو ادھر گیا اور میں نے دیکھا جا کے, تو یہ جو ہے نا آپ کو اس قسم کی جو کچھ آپ کو اس قسم کے جو ہے نا تعاون چاہیے ہوتا ہے کچھ ملکوں کے ساتھ کہ جو بہت ہی جب کرنچ ٹائم ہوتا ہے نا انٹرنیشنل فورا میں, تو آپ کے وہ کی سپورٹرز کچھ نہ کچھ ہوں وہاں پہ. جیسے چائنا ہے ہمارا, ترکی ہے, ملیشیا ہے, اسی طرح جو ہے نا آذربائیجان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ہے ان دو, خاص طور پہ ان دو امور کے اوپر. تو یہ انٹرنیشنل جو
جو انٹرسٹیٹ ڈپلومیسی ہے اس میں بہت, اس طرح دیکھیں دوسرے ملکوں کی میں مثال دوں تو یو کے اور یو ایس کے درمیان اس قسم کا ایگزسٹ کرتا ہے, اسی طرح ایک ٹائم پہ انڈیا رشیا کا بھی ان کے ساتھ کافی ہے, لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. تو وہ اہم ہوتا ہے, اس کی افادیت کو ہم کسی طرح سے بھی جھٹلا نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے دیکھیں اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور یہ بات بہت سے ملکوں میں کہتے ہیں, ہم نے تو ایک کبھی مذاکرہ کرایا تھا چائنا پہ, اور اس میں چائنیز پروفیسر تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا دیکھیں ہماری بہت عظیم دوستی ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جب تک اس میں ہم اکنامک سبسٹنس ایڈ نہیں کریں گے تو وہ پھر اس طرح سے سسٹین جو سی نا اور اسٹرینتھن نہیں ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ بھی پولیٹیکلی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جو ہماری ہم آہنگی ہے اور جو کی امور پہ جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے وہ بہت اعلیٰ ہے, لیکن اس میں اکنامک کنٹینٹ ہمیں ڈالنا پڑے گا. بالکل. سہیل صاحب لاسٹ 1-2 منٹ ہے میرے پاس, لے میں کوئکلی تاکہ میں آگے بھی چلا جاؤں, کہ ایک جتنے مرضی ہم اچھے معاہدے کر لیں, جتنی مرضی اپنے جو ہے وہ تجارتی تعلقات کو بہتر کر لیں, لیکن جب تک ایک جعلی معیشت یا جو ہماری ایک گرے اکانومی یا انڈاکومنٹڈ اکانومی چل رہی ہے تو ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہی بات آج DGISPR نے کی کہ جب ہم نے کوشش کر رہے ہیں, بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم جعلی معیشت پر قابو پا لیں. وہ قابو کیسے پائیں گے, کیا پا لیں گے, کب پائیں گے, کیا اس حکومت کے دور جب تک مکمل ہوگا یہ ہو چکا ہوگا ٹارگیٹ اچیو؟ دیکھیے اب آپ کے پاس سسٹم میں گنجائش نہیں رہی, ماضی میں آپ کے پاس فسکل سپیس بھی تھی, ایڈمنسٹریٹو سپیس بھی تھی, آپ نے برداشت کیا. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اب آپ نے سخت میئرز لینے. سب سے جو سخت میئر تھا ٹیکسیشن کا وہ تو آپ نے لے لیا, اب یہاں پر آپ نے پالیسی ڈیسیجن لینے ہیں, ایسی جو خرابی ان کو دور کرنے وہ آپ کو سٹیپس لینے پڑے گے. ہاں کب تک اس کے ثمرات ملیں گے, تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی ڈائریکشن تو ٹھیک کریں نا کہ ایک درست سمت میں آپ کا سفر کا آغاز ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ آپ نے میئرز لینے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سسٹم کے اندر ایسی رکاوٹیں موجود ہیں, جو لوگ فیئر طریقے کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر اتنی خرابیاں موجود ہیں, ان کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سمگلنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, اس ایشو کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے تاکہ جو لوگ لیگل طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے. ڈائریکشن آپ کو سیٹ کرنا پڑے گی, سٹیپس چھوٹے چھوٹے لیتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, کچھ ناممکن کام نہیں ہے. آپ کے خیال میں جو مطلب یہ فیصلہ ساز اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں جن کے فیصلے سے یہ سارے کام ہونے ہیں, کتنے فیصد ایسے ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے ہوں گے یہ ہو, اندازہ ایک پیسیرا فیصلے میں؟ دیکھیں شاید اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں, اور اس کی ریزن کیا ہے, اس کے جو ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے, ایک اوور آل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جو بالخصوص پاور کوریڈور کے اندر انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہ لوگ اس کو سمیل کرتے ہیں, اس کو فیل کر کے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس انوائرمنٹ کو جب ٹھیک کریں گے تو میرے خیال میں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کی سوچ بھی بدل جائے گی. وہ دیکھتے ہیں کہ جن کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں وہ کس نگاہ سے سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, اس ڈائریکشن میں وہ چل پڑتے ہیں. ان کی اوپینین کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے. کتنے فیصد ایسے لوگ ہوں گے جو پاکستان کے مفاد کو اپنے مفاد سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے ہوں گے, یعنی کہ اپنے مفاد کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں, کتنے فیصد لوگ ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں جس کے نتیجے میں ہم آج تک یہاں تک پہنچے ہیں. اچھا. لیکن اب جو حکمران ہیں ان کے لیول کے اوپر ریلائزیشن ہے. جیسے میں نے کہا پہلے سسٹم میں گنجائش تھی, آپ چیزوں کو برداشت کرتے رہے, اب گنجائش نہیں ہے, ریلائزیشن ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے کہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ٹھیک. شمس الاسلام صاحب, ابھی بزنس کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے, جیسے سیکٹری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو سٹیپ ہے یا جو انیشیٹو ہے وہ بزنس کمیونٹی یا پرائیویٹ سیکٹر نے لینا ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری ملک میں کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے کہ جو مثال قائم کر سکے. سو اس کے لیے ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ شمس الاسلام صاحب جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ جی میں ہوں جس کمپنی کا اونر ہوں اور یہ ہماری کمپنی ہے جو پاکستان کی ترقی میں یہ کردار ادا کر رہی ہے. دیکھیں جی, بالکل آسان لفظوں میں آپ کو پہلے ایک بیسک ایکویشن سمجھا دیتا ہوں کہ جس سے کمپنیز گرو کر کے ملٹی نیشنل کمپنیز بنتی ہیں. آپ کی کنٹری کی سیونگز ٹو جی ڈی پی کتنی ہے آج؟ 12%. جب آپ نے 20% انٹرسٹ رکھتا ہے, 20.5 پہ ابھی ہے, 12% آپ کی سیونگز ٹو جی ڈی پی ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کتنی ہے آپ کی؟ 13.1%. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی جو سیونگ جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے بورر جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہے, 85-87% وہ بورو کرتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا, سرمایہ, کہ وہ گرو کرے, اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرے. آپ کو فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا پبلک سیکٹر کا بزنس کے اندر, اور وہ بزنس, یہ جو ساری چیزیں ہیں سب ڈویبل ہیں. پاکستانی انٹرپرینور کیپیبل ہیں ایسے حالات میں جہاں 22.5% کا انٹرسٹ پورا سال آپ کا رہا, اس کے باوجود ایکسپورٹس میں 10.6% کی گروتھ آئی, اس کے باوجود آپ کے ریونیو میں گروتھ آئی. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کوئی بابو اپنی جیب سے نکال کے وہاں نہیں ڈال رہے, کنٹریبیوٹ کر رہی تھی اکانومی. آپ ان کو فیسلٹی دیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں. پھر جو پالیسیز آتی ہیں اس پہ ایشو یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی. آسان لفظوں میں
چلیں اب وقت ذرا کم ہے لیکن آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی. چیمہ صاحب اب اس دورے کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی تیزی سے آپس میں جو معاہدے ہیں یا ایم او یوز ہیں ان پہ کام شروع ہو جانا چاہیے یا ہو جائے گا؟ لیول پہ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن جس انداز میں ارجنسی ہمارے سسٹم کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور جو لوگ ہیں وہ بہت ہائی پرائورٹی دے رہے ہیں کہ اب ہمیں انرجی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہے، کیونکہ اب ہمارے مسائل بدل گئے ہیں. پہلے ہم مڈل ایسٹ پہ اور بہت ساری چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے تھے، اب ہم ادھر بھی فوکس کر رہے ہیں لیکن ہم نئی مارکیٹس اور نئے ممالک تک ایکسیس لے رہے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا وہ پرانا جو ہے نا ایزی کہ اس ملک چلے جائیں گے تو یہ مل جائے گا، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹرو پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ پرائورٹائز کر رہی ہے اور جلدی جو ہے وہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، جوہر سلیم صاحب، سہیل اقبال بھٹی صاحب، شمس الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.